علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه، وقال كل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ آلاف التحية والسلام على سيد الأنام الذي معروف في السماوات بأحمد وفي الأرضين بمحمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا لهم لسان صدق عليا۔ برادران ایمانی، 4 خطبہ ہائے جمعہ میں ہم نے حفظ اللسان کے عنوان پر گفتگو کی، دی پروٹیکشن آف ٹنگ، کہ ہم اپنی زبان کو کس طرح کنٹرول میں رکھیں۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی اور ہے کہ ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں مرور زمان کے ساتھ کیئرفل ہونے کی بجائے کیئرلیس ہوتے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا، المسلم من سلم الناس بیدہ ولسانہ۔ مسلمان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ لوگ اس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہیں۔ اب لوگ نہ ہمارے ہاتھ سے محفوظ ہیں اور نہ ہی ہماری زبان سے محفوظ ہیں۔ امریکہ میں کیونکہ ہاتھ کی سزا سخت ہے اور زبان کی تقریباً کوئی سزا ہے ہی نہیں، لہذا ہاتھ کے جرائم یعنی قتل و غارت گری کم ہے، ضرب و حرج و شتم ہے، ضرب و حرب کم ہے۔ البتہ سارا لوڈ زبان پر آ گیا ہے اور زبان نے گالی گلوچ، شتم، سب، کذب بیانی، اتہامات، الزامات، ریومرز پھیلانا وغیرہ کی جگہ لے لی۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ کچھ ہمارے اوپر اثر ہو تاکہ ہمارے اندر کوئی چینج آئے جمعۃ المبارک کی ساعت مقدس میں۔ آج کے خطبے کو شروع کر رہا ہوں، کچھ مزید احادیث بیان کر رہا ہوں۔ غور الحکم میں مولا کا ارشاد ہے، لسان العلم الصدق، علم کی زبان سچائی ہے۔ بندہ اگر سچا ہے تو سمجھے عالم نہ صحیح، علم کی زبان رکھتا ہے کم از کم۔ وَلِبَاسُ الْجَهْلِ الْخَرْقُ،
اور جہالت کی زبان لڑائی جھگڑا، فساد، دنگا، فتنہ، جھوٹ، فریب، غش، ملاوٹ وغیرہ. لسان الصدق خیر للمرء من المال یورثہ. انسان کے پاس جو مال وراثت میں چلتا ہے، بہت سارے لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں، نوابوں، پیسے والوں، سیٹھوں کے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں. بعض لوگ بیچارے ساری زندگی ہارڈ لائف گزارتے ہیں اور ان کی ہارڈ لک ہوتی ہے، وہ اپنی جد و جہد کے باوجود بھی اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکتے. تو وراثت میں بہت ساری چیزیں جو وراثت میں ملتی ہیں، ان سب سے ارشاد ہو رہا ہے، ان سب سے سچی زبان افضل ہے. عجیب پراپرٹی ہے یہ. انسان دین کا نواب بن جائے گا، دین میں ملک بن جائے گا، دین میں چودھری بن جائے گا، دین میں سیٹھ ہو جائے گا، دین میں مالدار ہو جائے گا، اگر اس کی زبان سچی ہو. لسان المقصر قصیر. جو مقصر ہے، مقصر اس کو بھی کہتے ہیں جو شکر خدا نہ کرے، مقصر اس کو بھی کہتے ہیں جو محمد و آل محمد کی شان میں گستاخی کرے، تقصیر کرے، اسے بھی مقصر کہتے ہیں. یہاں کا جو مقصر ہے کہ جو قصور نہ کرے بلکہ تقصیر کرے اپنے ماں باپ کے حق میں، یعنی جان بوجھ کے ماں باپ کا حق پامال کرے، جان بوجھ کے اپنے بھائیوں کا حق پامال کرے. یہ جو زبان مقصر ہے یہ خود چھوٹی ہو جاتی ہے، زبان ہی چھوٹی ہو جاتی ہے، بندہ چھوٹا ہو جاتا ہے، بندے کا امیج ختم ہو جاتا ہے. بد زبان بندے کا کوئی امیج نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں اس کی تو کوئی زبان ہی نہیں ہے. زبان دے دی ہے تو ٹھیک ہے، زبان کی پرواہ نہیں کر رہا تو اس کی زبان یوں سمجھے آدھی رہ گئی ہے، رب رہ گئی ہے، کوارٹر رہ گئی ہے. گونگے کی طرح سے ڈیل کیا جائے گا، پونا گونگا سے. قصیر. اصدق المقال ما نطق به لسان الحال. بہترین سچی گفتگو وہ ہے جو انسان حقیقت حال کے مطابق بیان کرے، مفروضوں کے مطابق بیان نہ کرے. ہماری ساری زندگی آج کل مفروضوں پہ آ گئی ہے، سپوزیشنز پہ آ گئی ہے. سپوزیشنز فزکس میں ہوتی ہے، کیمسٹری میں ہوتی ہے، الجبرا میں ہوتی ہے، ریاضی میتھمیٹکس میں ہوتی ہے، سائنس میں ہوتی ہے، دین میں نہیں ہوتی. دین میں فَإِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ. اجتناب کرو بدگمانی سے. اکثر بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے. ان اکثر خطایا ابن آدم فی لسانے. حضور فرما رہے ہیں، وہ تو مولا کی تھی ساری. حضور فرماتے ہیں ابن آدم کی اکثر خطائیں، غلطیاں زبان کی وجہ سے. زبان نے گالی دی، بات قتل تک پہنچ گئی. زبان نے غیبت کی، بات طلاق تک پہنچ گئی. زبان نے بد کلامی کی، گھر ٹوٹ گیا. زبان نے بد کلامی کی، رشتہ دار جدا ہو گئے، وغیرہ وغیرہ. اکثر خطائیں ابن آدم کی زبان کی وجہ سے. زبان کو کنٹرول میں رکھیں تو اکثر خطاؤں سے بچ جائیں گے. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں اعظم الناس خطایا یوم القیامہ اکثرہم خوضا فی الباطل. قیامت کے دن جہنمیوں کی اکثر کی تعداد وہ ہوگی کہ جو باطل کے بارے میں سوچتے رہتے تھے، زبان پہ باطل چیزیں لاتے رہتے تھے، فوش کلامی،
तोहमतें, हसद, गलत बयानियाँ, अक्सर लोग क़यामत में जो होंगे जहन्नमी, वो अपनी ज़बानों की वजह से जहन्नम में जाएंगे। जो बातिल लाते हैं, हक नहीं लाते, ज़बान पे कुरान पढ़े। हमारे उस्ताद थे हज़रत आयतुल्लाह शेख अली पना इश्तिहारदी। मैं और मेरे बिरादर बुजुर्ग राजा मोहम्मद मजहर अली खान जो खुद आयतुल्लाह है, हम दाएं बाएं बैठे थे, एक शादी में गए हुए थे और देखा कि उस्ताद ने पूरी शादी में गुफ्तगू ही नहीं की, बोले ही नहीं, जैसे गूंगा हो बंदा। हम जरा उनके साथ प्यार मोहब्बत भी था, जैसे अब चट्ठा है मतलब मुझे कोनी भी मार जाता है, ऐसे मैंने भी उस्ताद को कोनी मारी 2-3 दफ़ा, तो वो चुप ही बैठे रहे। उन्होंने भी कोनी मारी, आगा ने भी। बड़े हम बाहर निकले तो आगा जो है फिर बोलने लग गए, कहने लगे मैंने महसूस किया इस शादी की महफिल में शैतान की हुकूमत थी, तो मैंने नहीं चाहा कि मैं शैतान की हुकूमत में ज़बान भी खोलूं। ऐसे भी मोहतात लोग होते हैं, देखें, ऐसे भी मोहतात लोग हैं कि मैं क्यों ज़बान खोल के गुनाहगार बनूं। मैं देख रहा था कुछ बुराइयां हो रही थी एक दूसरे की, मैंने अपने आप को गूंगा बना लिया। देखिए, बहुत ज़रूरी है आप हजरात अपनी ज़बान की हिफाजत करें। मैंने तो ये भी रिवायतों में देखा है कि क़यामत के दिन ज़बान इतनी लंबी कर दी जाएगी, वो जो कसीर ज़बान होगी इतनी तवील हो जाएगी कि लोगों के पांव तले आ रही होगी। वो जो बदज़बान लोग हैं उनकी ज़बान इतनी लंबी हो जाएगी है? नहीं, ये तो अक्सर की होगी, वो 2 ज़बान वाला है, वो और है वो। हाँ, वो जो जिसकी आप बात कर रहे हैं जो वीआईपी था, हाँ, उसकी 2 ज़बानें होंगी। हाँ, शैताने, ठीक है, नहीं अच्छा, माशाल्लाह, अच्छा रिमाइंड करा दिया, शुक्रिया भाई साहब, अच्छी अच्छी बात याद कराई है। शैतान वो होगा, ठीक है, शैतान वो होगा जिसकी ज़बान से लोग गुजरेंगे, ठीक है। और एक और बड़ा शैतान है, उससे भी बड़ा, उसकी 2 ज़बानें उतनी बड़ी होंगी। हाँ, ये जी ओ, अब मैं, हाँ ये भी सुन लें, ये जो नमाम है ना, नमाम, नमाम जानते हैं? अच्छा नहीं जानते। नमाम कहते हैं चुगलखोर, इधर की बात उधर लगाने वाला, उधर की बात इधर लगाने वाला। ये भी क़यामत में आएगा तो शैतान की तरह इसकी भी 2 ज़बानें होंगी, इसकी ज़बान से भी लोग गुजर रहे होंगे। पनाह बा खुदा, कितना इंसान शर्मिंदा होगा उस वक्त कि ज़बान से लोग गुजर रहे हो पाँव के साथ, ज़बान उसकी पाँव में रौंदी जा रही हो। तो इसलिए यहाँ पर हिफाजत कर लें ज़बान की। आज़मुन्नास ख़ताया यौमल क़ियामत अक्सरुहुम खौज़न फिल बातिल अख़ज़नो इख़्ज़िन लिसानक व अद्द कलामक। फरमाया कि अपनी ज़बान पर कंट्रोल रख और गिन कर गुफ्तगू बाहर निकाल। यकुल्लु कलाम का इल्ला बखैर, अगर तू ऐसे करेगा तो तेरी कलाम खैर के साथ हो जाएगी। सोच विचार करके गिन चुन के बोल तो खैर ही बोलेगा। ऐसे ना बोल जैसे यावा गोई बोलता ही जा रहा है। बाज बंदे बोलते ही जाते हैं, टाकेटिव टाकेटिव, जैसे वो कव्वे का जूठा पी रखा हो। कव्वे का जूठा जो पी रहे ना, हाँ, वो ऐसे ही होता है, वो बोलता ही रहता है। मन सज्जना लिसानहू अमिन मिन नदमे, सुभान अल्लाह। जो अपनी जबान को अरेस्ट कर ले, आप जबान को कंट्रोल कर ले। जैसे हथकड़ी नहीं पहनाते कि भागे नहीं, उसको आप यूं करें कि वो मुंह कड़ी पहना ले। हथकड़ी तो नहीं होगी, मुंह कड़ी होगी ना, जी हाँ, मुंह कड़ी पहना ले। वो जो मुंह कड़ी होगी वो रोक लेगी। अगर कोई बंदा जबान को गिरफ्तार कर ले, आमेना मिन नदमे, नदामत से बच जाएगा। सॉरी नहीं कहनी पड़ेगी, आई अपोलोजाइज, अपोलोजेटिक नहीं होगा, जरूरत ही नहीं। मौलानी भी फरमाते हैं बेहतर है लोगों से बार बार माफी मांगने से बेहतर है उनका दिल ही ना दुखा, बैक एंड फोर्थ एक रूटीन ना बना ले कि जख्म जबान मार रहा है और फिर माफिया भी मांग रहा है।
اللہ اکبر. ایک بات اور سن لیں اور پھر میں باقی جو گفتگو ہے انشاءاللہ اس کو جاری رکھوں گا. زبان سے جو نکلتی ہے اسے کہتے ہیں کلام. اچھا، کلام اور کلم یہ سمجھ لیں. کلمہ، کلمہ اور کلام کلم سے نکلے ہیں. کلم، کلم کہتے ہیں زخم لگانا. کلم کا معنی ہوتا ہے ایل جرح. یہ زبان، یہ کلام زخم لگاتی ہے یا نشان چھوڑتی ہے. یا تو زخم لگاتی ہے یا نشان چھوڑ دیتی ہے. اچھا اچھا بولیں، اچھا نشان چھوڑ دے گی. اسمائلنگ فیس سے بولیں، بندے کو ہمیشہ وہ اسمائلنگ فیس آپ کا یاد رہے گا. بٹر طریقے سے بولیں، جیسے پاکستان کے تھانے میں بولتے ہیں تو وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے. ایسے میرے ایک ایرانی شاگرد آ گئے پاکستان میں، تو مجھے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ذرا اپنے علاقے کا تھانہ دکھا دیں. میں نے بڑا سمجھایا کہ بھئی تھانہ نہ دیکھ، ایسے نہ ہو کہ تو پاکستان سے ہی نفرت کر جائے. وہ اتفاق ایسا ہوا میں اس وقت اس کو تھانے لے گیا جب کتھے گزاری رات چل رہا تھا. پتہ ہے نا آپ کو، چند کتھے گزاری رات وہ مارتے ہیں نا، ہاں وہ مار رہے تھے. تو اس نے سمجھا کہ شاید ایسے ہی کوئی مذاق میں مار رہے ہیں. جب یہ آگے گیا تو اس نے کہا میرے تو باپ کی توبہ میں کبھی خواب میں بھی پاکستان آؤں. اس لیے کہ جس طرح پاکستان کی پولیس مارتی ہے ویسے تو دنیا کی پولیس ساری مل کے نہیں مار سکتی، اور اس کے باوجود جرائم ختم نہیں ہو رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مارنا بھی ان کا بدنیتی پر مبنی ہے، نیک نیتی پر مبنی نہیں. تو کلام، کلم، کلمہ یہ سمجھ جائیے آج کہ یہ اثر کرتا ہے، اچھا بھی برا بھی. اچھا اثر چھوڑیں گے تو ہمیشہ یاد رہیں گے، برا اثر چھوڑیں گے تو بھی ہمیشہ یاد رہیں گے. الیہ یصعد الکلم الطیب، سورہ فاتر میں اللہ نے آواز دی اللہ کی طرف طیب کلمے پہنچتے ہیں. یہ کلمہ طیبہ ہے نا ہمارا، جو ہمارے بھائیوں کے بھی کلمہ ہیں. کتنے کلمے ہیں؟ 6. شاباش شاباش، ویری گڈ. 6 کلمے ان کے ہیں. ان میں سے جو پہلا کلمہ ہے وہ یہی ہے. ہاں، کلمہ طیبہ کو طیبہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پاک ہے. تو اللہ تک پاک کلمے پہنچتے ہیں. پاک ایک تو کلمہ طیبہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمۃ الاسلام. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. یہ ہو گیا کلمۃ الایمان. یہ دونوں کلمہ طیبہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تک پڑھیں تو بھی کلمۃ الاسلام ہے، بندہ مسلمان ہو جاتا ہے. علی ولی اللہ پڑھیں تو بندہ مومن ہو جاتا ہے. اس کلمے کو کلمہ طیبہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ پاک کلمے ہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب، کلم اس میں جنس جمعی ہے یا اس میں جمع ہے. اب دیکھتے ہیں جب ہمارا مانیٹر شروع کرائے گا چھٹا تو دیکھتے ہیں درس اب جو شروع ہوگا. تو درس ابھی استخارہ نہیں آ رہا ہے، سخت منع آ رہا ہے کہ کوئی نہیں آئے گا درس میں، اس لیے میں شروع نہیں کر رہا ہوں. ہاں نہیں ٹھیک ہے، رمضان میں کر لیں گے. جب تک کمٹمنٹ نہیں ہوگی پھر درس میں شروع نہیں کروں گا، ورنہ میں اکیلا بیٹھا رہتا ہوں اچھا نہیں لگتا مجھے، یا ایک آدھ بندہ آتا ہے. خیر انشاءاللہ تو اب جو درس شروع ہوگا وہ ہوگا اس طریقے سے جو میں اب بیان کر رہا ہوں نا. یعنی ہندی کی چندی نکالیں گے، ہر لفظ کو بتائیں گے. مثلا کلمہ کیا تھا، بسم کیا تھا، الرحمن اصل میں کیا تھا، الرحیم اصل میں کیا ہے، اللہ اصل میں کیا تھا، اللہم. یہ پورے قرآن کو ایسے اب پڑھیں گے انشاءاللہ. اب جو شروع کریں گے اس کو ایسے دیکھتے ہیں. مانیٹر اگر جس دن تیار ہوگا تو شروع کر دیں گے. شاہ جی، ہاں جی شاہ جی حیران ہو رہے ہیں کہ مانیٹر تیار کیوں نہیں ہو رہا. خیر تو اب ذرا میں چاہتا ہوں ایک درس شروع کر، بے شک مہینے میں ایک کر لیں، ہفتے میں ہی نہ کریں، مہینے میں ایک کر لیں. 12 درس 10 درس پڑھا دیں گے سال میں، ایسا ایسا پڑھا دیں کہ شروع ضرور کرا دیں. مگر اس میں آنا ہے حاجی سلامت تک، سب کو آنا پڑے گا. حاجی سلامت نے آج $500 بھی دے دیا ہے. یہ جو میں فقیر نے پیسے دیے ہیں، آج صبح 430 دیا ہے، گھر بھی دینے کا. اس دن 600 دیا ہے، ہمارے خلیفہ صاحب سے ادھار لیا تھا پھر وہ واپس کیا ہے ان کو. تو وہ 500 تو آج مہربانی کر دی ہے. تقریباً $1530 لگ گئے ہیں یہ
4-5 दिनों में $1530, तो 500 आज आ गए, 1030 रह गए। खैर, तो अगर आप सब वादा करेंगे तो महीने में एक सही करेंगे, जरूर करेंगे। जैसे इसी इतवार को एक कर देंगे, बिस्मिल्लाह कर देंगे, उसका नाम रखेंगे सखावतुल फुरकान, और वो इंशाअल्लाह हिस्ट्री का सबसे टॉप का दर्स होगा। ऐसा दर्स किसी ने कहा नहीं होगा अब तक, ये मेरा दावा। बेशक उसमें लग जाए 20 साल लग जाए, अल्लाह करे इस तरह उम्र भी बढ़ जाएगी, फरिश्ते भी कहेंगे चलो बेचारों को थोड़ा ख़त्म तो करने दो। पहले देखिए ना, याद है ना आपको, ख़त्म कराया था, कितने झमेले आए, ख़त्म हो ही गया, कोरोना से भी बच ही गए। वरना तो जितना हमने जुल्म किया अपने ऊपर, हमें तो अब 2 बरसियाँ हमारी हो चुकी होनी चाहिए थी। हाँ, कि मरहूम अच्छे इंसान थे, बड़े नेक थे, तो अल्लाह ताला ने बचाया। इससे शायद अल्लाह और हमें लंबी ज़िंदगी दे दे अगर हम दर्स शुरू कर दें। खैर, आपको याद है ना, मैंने पहले दर्स में आपको बताया था कि एक हमारे आलिम थे, आगा क्या नाम था, जो मर गए थे, लोगों घर वालों ने समझा मर गए, दफना दिया। नाम बताएं तो इनाम दूंगा मैं आपको। तबरसी, शाबाश, जिंदाबाद। तबरसी जो थे हमारे, वो मुजतहिद थे जिनके घर वालों ने समझा मर गए। उस जमाने में तो ये तो था नहीं कि कुछ वो टेस्ट करा ले, कुछ बस वो नब्ज़ों वब्ज़ों पे हाथ रखते थे, नब्ज़ें तो रुक भी जाती हैं, आपको पता ही है। वो घर वाले जो नब्ज़ें देखते हैं वैसे भी डर के देखते हैं, पता ही नहीं चलता दिया। तो उन्होंने दफना दिया, गौसल दिया, तो वहां गए तो उनके हार्ट अटैक टूट गया कब्र में। उन्होंने कहा या अल्लाह, ये तो क्या हो गया। उधर उन्होंने मन्नत मानी नजर कि या अल्लाह मुझे यहां से बचा ले तो मैं तफसीर लिखूंगा, जो तफसीर मजमाउल बयान लिखी। तो अगर हम ये नजर कर लें, या अल्लाह ये सखावतुल फुरकान शुरू करते हैं, कड़वा घूंट भरते हैं, देखेंगे महीने में 2 दफा, महीने में 1 दफा, तू हमें बचा ले कम से कम। इंशाल्लाह वो बचा लेगा, पहले भी बचाया है उसने, फिर भी बचा लेगा इंशाल्लाह। ये तूले हयात के लिए कुरान की जो खिदमत है और मोहम्मद व आले मोहम्मद की जो खिदमत है, ये बहुत बड़ा इक्सीर आज़म है। हमारे एक रिश्ते के मेरे वो दादा लगते थे, यकीन करें इतनी उम्र पाई, शायद 104 या 105 साल की होके मरे। 104-5 साल की उम्र में उस बंदे को सर में दर्द ही नहीं हुआ। दिन में 12-12, 15-15 सिपारे पढ़ता था, कुरान ही पढ़े जाता था, और अल्लाह ने उसको वैसे भी नवाज दिया। इस वक्त हमारे गांव के सबसे बड़े अमीर वो है, सबसे बड़े, अल्लाह ने नवाज भी दिया। तो खैर, बात खत्म करूं, बहुत तवील हो गई। इंशाल्लाह जिंदगी है तो फिर इसको शुरू करेंगे पूरा कुरान। अब तो टीवी भी अपना है, उस जमाने में शुरू किया था, उस वक्त तो वीडियो भी नहीं होती थी, याद है आपको, ऑडियो से ही हमने शुरू कर लिया था। 2 छपी हैं किताबें पाकिस्तान में, यकीन करें दोनों किताबें यानी 2 जिल्दें छपी हैं, पहले सिपारे की दूसरे सिपारे की, छपते ही खत्म हो जाती है। कमाल देखिए, इतना लोग अल्हम्दुलिल्लाह शौक से उस दर्स को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इसको इंशाल्लाह शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको जिंदा और सलामत रखे। आज की हद तक यही कबूल फरमाइए कि इंशाअल्लाह एक नज़र करते, सखावतुल फुरकान की नज़र आज करते, फिर इस्तिखारा देखेंगे, शायद इस्तिखारा आ जाए तो इसी संडे से भी शुरू करते, बिस्मिल्लाह कर देंगे, या कल सैटरडे से भी शुरू कर सकते हैं। सैटरडे कल मजलिस है। इस्तिखारा मैं करता हूं तो उसमें ये आयत आती है कि मॉनिटर डंडी मारेगा, इस किस्म की आयत आती है। तो मैं फिर डर जाता हूँ कि जब मॉनिटर ही डंडी मारेगा तो मैं फिर गरीब फंस जाऊंगा, अकेला 1000 की दिहाड़ी तोड़ के आता हूँ, तो यहाँ पर बैठा रहूंगा। अल्लाह ताला आप सबको जिंदा और सलामत रखे। इंशाअल्लाह दूसरे खुतबे में मजीद गुजारिशात पेश करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु तुबू इलल्लाहि तौबतन
nasuha. Respected mu'mineen, usually in first sermon we discuss piety, God-fearing, purification of soul, to avoid to commit the sins, to control our tongue from useless conversation, and to control our organs of the body from committing the major sins or continuation of minor sins, and which we have been discussing for 5 weeks so far, alhamdulillah. May Allah bless you all that you are listening and you are acting upon these commandments of Allah and Prophet and our holy family of Prophet. Second sermon usually is for current issues, current affairs. Usually we go and we discuss. Let me here, in the beginning of first sermon, if you can please record also with the phone, please record it. Because we have somebody who's coming, inshallah you will give him this clip. There is a brother who is mu'min. There is a mu'min brother. His name is Agha Salih. He is from Lahore, Pakistan. He is running for primary election of Governor of New York. It's good move. I endorse him. I will donate him from my personal income, and I will spare some time for him. At least he is going to run and contest the primary election, and I pray for him that Allah shows a miracle that he becomes governor. Nobody knows. There was a person, Haji Salamat knows him. He came here, Raja Parvez Ashraf. You remember? A nice guy, very nice. Regardless from which party he is from the party of Haji Sahib. But he is himself very nice person, very lover of Ahlul Bayt. Yes. Noah Khan, he is from Ahl Sunnah. He just came here a few years back. I was sitting on the pulpit and huge crowd was here. And he came, he shook hands with me. Dr. Hassan was along with him. And he asked me to pray for me. And I told him, you are already minister, you are already chief of the, almost chief of the party. What else you need? He said, you just pray for me. And I said, may Allah make you prime minister. And after 2 weeks, he became prime minister. Inshallah, I pray for Agha Saleh. He was supposed to come here, but he is coming, I think, according to Pakistani time. That is why he is late. So he will be here, I believe, after Jummah or before Jummah. I pray for him, I endorse him, and I urge you, I request you humbly to help him. And I need 2 volunteers from Al Mahdi Center who can work with him online. There is no requirement of physical presence, but at least you help Agha Saleh, and I endorse him 100%, and I pray for him. May Allah make him governor. This was one of the things which I liked. Some of those who are here who do not understand Urdu, I have shared these ideas for them. اب میں اپنے مختصر چند منٹ کے خطاب کی طرف آتا ہوں. ماشاءاللہ یہ جو نیکسٹ ڈور ہماری بلڈنگ ہے یہ صاف ہو گئی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور اللہ نے مجھے یہ عزت بخشی کہ میں نے خود یہاں رہ کر صاف کروائی ہے. الحمدللہ میں نے بھی ساتھ باقاعدہ مزدور کے طور پہ لگا ہوں. میں امام العصر کا مزدور تھا اور وہ دوسرے میرے مزدور تھے, وہ جو لگے رہے. الحمدللہ بالکل شیشے کے طرح کر دیا ہے اس کو. اب اس میں کارپیٹ پڑنا ہے. کوئی مومن بھائی, یہ بہنوں کے لیے ہے فی الحال, یہ بہنیں استعمال کریں گی. مے بی ایئر اور 2 جب تک ہم پوری ری کنسٹرکٹ نہیں کرتے. کوئی برادر مومن آگے آ جائیں تو
مہربانی کر کے کارپیٹ ڈلوا دیں. اب کارپیٹ کا ذرا بڑا خرچہ ہے, یہ چھوٹا خرچہ تو میں نے کر لیا ہے. میں شکر گزار بھی ہوں حاجی سلامت علی کا, برادر خلیفہ نفیس الحسن کا. ان دو نے فائنینشیل بھی میری مدد کی ہے اور ویسے بھی انہوں نے میری مدد کی ہے. اور فرحان عباس کا بڑا شکر گزار ہوں, اس نے 2-3 دن سے بہت میری ہیلپ کی ہے. اللہ اس سے خوش رکھے. اور ساری یوتھ نام بنام سب آپ لوگ اچھے ہیں. زبیر کا بھی شکر گزار ہوں. صبح ملک صاحب, آوان صاحب کا بھی, عابد صاحب کا بھی صبح انہوں نے بڑی ہیلپ کی. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور مزید بھی اللہ آپ کو ہمت دے. آغا بھی کل رات کو 12 بجے تک بیچارے یہاں بیٹھے رہے, 12:30 تک گاربیج کے لیے. تو بہرحال آپ سب نے بہت ساتھ دیا ہے. مزید بھی میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ساتھ دیں گے. انشاءاللہ وہ سنٹر ہم دے دیں گے لیڈیز کو. ایسا سسٹم بنا دیں گے کہ جب ہم چاہیں گے کہ لیڈیز ہماری بات سنیں تو ہم یہاں سے بٹن آن کریں گے, ان کا ٹی وی چل جائے گا اور ان کا سپیکر مائک سب میں ان کو الگ لے کے دے رہا ہوں. الحمدللہ ان کا مائک وائک الگ ہوگا, مگر یہاں سے بھی سوئچ ہوگا, سوئچ ان کر لیں گے. تو یہ رمضان المبارک میں مائک کی بھی ہمیں ضرورت ہے. $5000 کا تقریباً خرچہ ہے ساؤنڈ سسٹم کا. اور کارپیٹ کا نہیں پتہ, یہ حاجی سلامت صاحب سے کہوں گا وہ ڈلوائیں گے تو دیکھیں گے کتنا خرچہ ہے. تو اس سلسلے میں تھوڑی مدد بھی فرما دیں, آپ کی بڑی مہربانی. یہ بھی خوشی کی خبر سن لیجئے کہ پہلا مارگیج الحمدللہ دے دیا ہے. شکر ہے خدا, پہلا مارگیج چلا گیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اس میں $10,000 مہربانی کی تھی ہمارے خلیفہ نفیس الحسن صاحب نے, اللہ انہیں جزا دے. اور ہمارے ذوالفقار علی صاحب نے, سید صاحب نے بھی $500 دیے تھے. اور انیشل میں 10,000 حسین رضا میرے بیٹے نے اور 10,000 میرے شاگرد مولانا اصغر نجفی نقوی نے بھی دیے تھے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے, اجر دے. آپ کو بھی اجر دے, جزا دے اور ہمت بھی دے, توفیق بھی دے. آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ یہ جو المہدی سنٹر ہے الحمدللہ, یہ واللہ باللہ سمت اللہ, یہ میرا ذاتی نہیں ہے. آج بھی ایک خبیث انسان نے گالیاں لکھی ہیں پبلک فورم میں اور یہ لکھا ہے کہ یہ میرا ذاتی ہے. میں پھر شرعی قسم کھا رہا ہوں اور گورنمنٹ آف امریکہ بھی اس کی گواہ ہے, آپ بھی گواہ ہیں, ڈیڈ بھی گواہ ہے. ان دونوں کا مالک اللہ ہے, امام زمانہ ہے, اور ٹرسٹ کی یہ بلڈنگز ہیں. میرا کوئی تعلق نہیں. میں نے تو اپنے کریڈٹ کی قربانی پہلے بھی دی تھی, ابھی بھی دی ہے. صرف میں اب گارنٹر ہوں. اب سارا لون المہدی فاؤنڈیشن کے نام ہے, دونوں بلڈنگیں المہدی فاؤنڈیشن کے نام ہے. تیسری القرآن والی بھی الحمدللہ المہدی فاؤنڈیشن کے نام ہے. چوتھی جو ہم خرید رہے ہیں نیو جرسی میں انشاءاللہ چرچ جلدی لے رہے ہیں, وہ بھی المہدی فاؤنڈیشن کے نام ہوگا. میرے نام نہ پہلے تھا نہ آج ہے. میں درخواست گزار ہوں ان لوگوں سے جو صبح شام گالی گلوچ دے رہے ہیں تو اکا دکا ہی, کہ قبل اس کے کہ پھر عذاب آپ پہ نازل ہو اور ہمیں مجبور ہو کر پھر آپ کے لیے کچھ اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کرنی پڑے. آپ باز آ جائیں, آپ رک جائیں, تنگ نہ کریں, ورنہ جو مظلوم کی ہے وہ عرش الہی کو بھی ہلا دیتی ہے. بس یہ میں اتنا ہی آج میسیج دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. میں نے انگلش میں انڈورس کر دیا ہے ہمارے برادر محترم جناب آغا صالح کو, یہ تشریف لائے ہیں. پھر اردو میں بھی کہتا ہوں, آپ آغا صالح, میں دوبارہ اردو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے ہاں ہمارے شیعہ مذہب میں بلکہ اسلام میں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے سی. جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے سی. ہم دین اور سیاست کو جدا نہیں سمجھتے. لہٰذا میں اردو میں بھی یہ کہوں گا دوبارہ, آغا صالح صاحب لاہور والے ہمارے جو مومن بھائی آج المہدی سینٹر میں تشریف فرما ہے, یہ گورنر کے لیے پرائمری الیکشن کے لیے یہ رن کر رہے ہیں, الیکشن لڑ رہے ہیں. میری مکمل سپورٹ ان کے ساتھ ہے. میں فائنینشل طور پہ بھی جس قابل ہوں اپنا ذاتی چیک آج ہی ان کو دوں گا. میں چیک بک لے کر آیا ہوں اور آپ سے بھی درخواست کروں گا فائنینشلی بھی ان کی سپورٹ کریں, فزیکلی بھی. 2 والنٹیئر المہدی کے جوان ان کے ساتھ لگ جائیں, ان کی سپورٹ کریں. اور جیسے میں نے کہا تھا کہ کبھی معجزہ ہو بھی سکتا ہے. راجہ پرویز اشرف خود کہتے ہیں کہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں وزیر اعظم بنوں گا,
مگر البیدی سینٹر میں جو دعا کی امام حسین کی مجلس میں سخاوت حسین نے، تو میں وزیر اعظم بن گیا. تو میں امام حسین کے صدقے میں، امام زمانہ کے صدقے میں، اپنے مومن بھائی کے لیے، مخلص بھائی ہیں ہمارے، دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو گورنر بنائے. بلکہ میں نے کل ان کی بیگم سے کہا الخوئی میں نے کہا بھابھی، میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ چھوٹی پوسٹ کے لیے لڑ رہے ہیں، پریزیڈنٹ کے لیے لڑیں تو ہم آپ کی سپورٹ کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہ میرے اور آپ کے گناہ معاف فرمائے. اللہ ہمیں زبان پر کنٹرول کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں گالی گلوچ والوں سے محفوظ فرمائے، اور جو جھوٹے الزامات لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جہنمی بننے سے باز رکھے، اور ہمیں ان کے شر سے ہمیشہ محفوظ و مصون رکھے. اللہ تعالیٰ مریضوں کو شفا یاب فرمائے، منظورین کو خاص طور پہ شفا کلی عنایت فرمائے. جو المہدی سینٹر میں کل تک ہوتے تھے آج نہیں، مولانا سمیت، متولی سمیت، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. جن کے جنازے یہاں پڑے گئے، جن کی مجالس ہوئی، یہاں پر فاتح خوانی ہوئی، سوئم ہوئے، 40ویں ہوئے، برسیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی مغفرت فرمائے. حضار محترم جتنے بھی اس وقت تشریف فرمائے، اردو speaking, non-Urdu speaking, may Allah rest the soul of all of your deceased, and may Allah bless you all. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى علي المرتضى والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المهدي. اللهم عجل لنا فرجه وسهل لنا مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.